عشق بڑی کتی چیز ہے عمر بھائی. میرے سے 2 سال چھوٹا ہے لیکن قد نکال کر اپنی اوقات دکھا دی. یہ کی نا بھائیوں والی حرکت. آج تو میرا ڈونٹ کھا گئے, کل میرے جائیدادوں کا حصہ بھی کھا جاؤ گے. کمینے نے ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. دوستو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی چیز موجود ہے جن کی ہائٹ چھوٹی لیکن بڑا ایٹیچیوڈ ہے. کام ہو تو میٹھی ورنہ بہت ریوٹ ہے, اور اس کی شکل پہ مت جانا, دکھنے میں یہ کیوٹ ہے. لڑائی میں آپ جیت جاؤ امپاسبل, سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ایموشنل بلیک میل کی دکان ہم سب کی جان گھر گھر کی بہن کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت مظلوم. مظلوم؟ لیکن بہن تو گھر کی لاڈلی ہوتی ہے نا. ہائے میں صدقے, کس نے کہہ دیا؟ سورس آف انفارمیشن کیا ہے, جیو نیوز یا حقیقت ٹی وی؟ نہیں, میں تو اپنے تجربے کی بیس پر کہہ رہا تھا. اگر آپ کو اتنا تجربہ ہوتا نا تو آج آپ پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے, کوئی ڈھنگ کا کام کر رہے ہوتے. تو یہ بھی تو بھائی ڈھنگ کا کام ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں نے حساب لگا لیا ہے, جس کو کوئی کام نہ آتا ہو وہ پوڈ کاسٹ شروع کر لیتا ہے. دیکھیں آپ نے آتے ہی حملے شروع کر دیے, کچھ سانس تو لینے تو دیں. میں کیا دھواں چھوڑ رہی ہوں؟ ویپ خود پیتے ہیں آپ, شیشہ خود پیتے ہیں, اور الزام سارا اپنی پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی بہن پہ لگا دیتے ہیں. چلو اینی ویز لیٹس اسٹارٹ اور پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ ابھی شروع کرنا ہے تو پہلے کون سا فضول کاسٹ ہو رہا تھا؟ نہیں, میرا مطلب پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دیکھو بھائی, تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے پورا چاکلیٹ کا ایک ڈبہ دو گے. اس شرط پہ میں تمہارے ساتھ بور کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوں. بور کاسٹ نہیں, پوڈ کاسٹ. بور کاسٹ, مجھے جو محسوس ہوگا میں تو بھائی وہی بولوں گی. اچھا ایک بات بتائیے, بینگ اے بہن آپ کو گھر میں کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ مسائل کی جگہ نا میزائل بولیں, یہ زیادہ سینس کرے گا. میں نے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا. امی سے شروع کر لیتے ہیں. امی کا تو نہ ہی پوچھیں آپ, ساری ریسٹرکشنز میرے پہ لگی ہوئی ہیں. بھائی کو تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. اسکول کی ٹرپ پہ جانا ہے, شادی کے بعد جانا. بازار چلی جاؤں, شادی کے بعد جانا. ریڈ لپسٹک لگا لوں, شادی کے بعد لگانا. ساڑی پہن لوں, شادی کے بعد پہننا. ایک دن امی ایسی بیٹھی ہوئی, میں نے پوچھا امی شادی کر لوں, تو امی نے اپنے دھیان میں بول دیا شادی کے بعد کر لینا. مجھے تو شادی کے نام سے چڑ چڑھ گئی ہے. کام ڈاؤن, آپ کے لیے میں کچھ پینے کے لیے منگواتا ہر ہوں. ٹائم نا پینے کے لیے منگواتے رہنا, کھانے کے لیے کچھ نہ منگوانا. یہ بھی کھا لیے, کچھ شدھ کنجوس ہیں آپ. اچھا چلے پریشان ہو, آپ کے لیے میں کچھ کھانے کو منگوا لیتا ہوں. کب؟ شادی کے بعد. سچ میں اگر میرے پاس کوئی چیز پڑی ہوتی نا, ابھی میں نے آپ کے سر میں مار. ارے بہن آپ تو غصہ کر گئی ہیں. غصہ حرام ہوتا ہے, کہتے ہیں جب بہت زیادہ غصہ آئے نا تو کچھ میٹھا کھانا چاہیے. تو میں آپ کو نا اسلام آباد کی خاص سوغات کھلاتا ہوں, جو کہ انشاءاللہ جلد ہی پورے پاکستان میں اس کی برانچز اویلیبل ہوں گی. کرسٹیز کے ڈونٹس. اور جب آپ اس ڈونٹ کی فریش بائٹ لیں گے تو آپ خود بولیں گے سو ڈیلیشیس, سو ٹینڈر, ٹیسٹنگ لائک اے واو. واو واو کو چھوڑو, کچھ کھلاؤ. او یس پلیز, یہ آپ کے لیے میں نے اسپیشل منگوائے ہیں, ٹرائی کریں نا. یہ تو بہت ٹیسٹی ہے بھائی, ایک بائٹ آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ دکھائیں. واہ بہت ٹیسٹی. یہ کی نا بھائیوں والی حرکت. آج تو میرا ڈونٹ کھا گئے, کل میرے جائیدادوں کا حصہ بھی کھا جاؤ گے. نہیں میں مذاق کر رہا تھا. اتنے سارے 16 ڈفرینٹ فلیورز پڑے ہیں, کوئی بھی اس میں سے کھا سکتی ہیں آپ. ہاں یہ تو ہے. چلیے بریک کے بعد پوڈ کاسٹ میں واپس آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی ہٹ لسٹ پہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ میرا بھرا. اینی لڑائی ساڈی ہوندی, اینی لڑائی ہوندی قسم سے. اگر ہمارے گھر کیمرے لگے ہوتے نا تو بگ باس کی ساری ریٹنگ ہمارا خاندان لے جاتا. روز کوئی نہ کوئی نواں ڈرامہ, کوئی نواں سیاپا, بلیک میلنگ وغیرہ چلتی رہتی ہے. اوہ لیکن کیسے, کچھ بتائیں نا, کو مثال کے طور پر. دیکھو اب ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ میں اکیلی باہر لولو پھر نہیں سکتی, تو مجھے ہر بار اپنے بھائی کی منت کرتی پڑتی ہے کہ یہ چیز لا دو, وہ چیز لا دو. لیکن جب میں نے اس کو کوئی چیز بولنی ہے, اس نے آگے سے اپنا کمیشن مانگ لینا. اوہ مثلاً میری پاکٹ منی پہلے ہی پاکستان کی اکانومی کی طرح اسٹرگل کر رہی ہے, اور بیچ میں میرا بھائی کک بیکس لینے کے لیے آ جاتا ہے. اوہ دیٹس انٹرسٹنگ. مطلب ہاؤ؟ ایک دفعہ کیا ہوا, میں نے اپنے بھائی کو دیے 200 روپے اور بولا 180 روپے کی میری بوتل لے آنا اور 20 روپے تم زکوٰۃ رکھ لینا. اس نے کیا کیا, اتنی دیر بعد آیا اور مجھے 180 روپے دے کے کہتا ہے بوتل نہیں ملی. یعنی کہ اس نے اپنا کمیشن رکھ لیا. دیکھو نا, اپنی سروس تو اس نے دی نا آپ کو, اس کے اگینسٹ اس نے پیسے لے لیے, اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. ہے کوئی شرم دا گھاٹا تانوں بھراواں نوں, غریب بہن نوں لٹی جا رہے ہو. پھر ایک دن کیا ہوا, میرا بھائی مجھے کہتا ہے پیزا منگواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, پیسے ڈالو منگوا لیتے ہیں. اب میرا ڈنگر بھائی اتنے تیز طریقے سے کھاتا ہے کہ میں ابھی ایک سلائس پہ ہوتی ہوں, وہ 3 کھا کے ڈکار مار کے چلا جاتا ہے, اور پیچھے میرے پاس صرف کیچپ آ جاتی ہے. نہیں میرا مطلب اچھی بات ہے نا. دیکھیں موٹا بھی تو وہی ہوگا نا, آپ تو سلم اینڈ اسمارٹ, ویسے بھی ایک سلائس سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہوگا. اس بات کا مجھے الگ سے غصہ ہے. میرے سے 2 سال چھوٹا ہے لیکن قد نکال کر اپنی اوقات دکھا دی اس نے.
میری توڑ دکھنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بات کرتے کرتے. جن جن لڑکیوں کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان سے لمبے ہیں نا, وہ جلدی سے کمنٹ کریں, ہم اپنا ایک کلب بناتے ہیں. ہاں, جیسے وہ سنو وائٹ میں بونو نے بنایا ہوا تھا. اگر آج آپ نے مجھے کرسٹیز کے ڈونٹ نہ کھلائے ہوتے تو قسم سے میرے پاس کوئی چیز پڑی ہوتی نا, میں نے آپ کے سر پہ مارنی تھی. اچھا چلیں پوڈ کاسٹ میں واپس آتے ہیں. آپ نے ابھی بلیک میلنگ کا ذکر کیا, تو کس قسم کی بلیک میلنگ ہوتی ہے آپ کے گھر پہ؟ کچھ سال پہلے میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے کہتا کہ ہم تمہیں کچرے سے اٹھا کے لائے تھے, تمہیں اڈاپٹ کیا تھا, مما پاپا سے یہ بات نہ پوچھنا, ان کے دل پر لگے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے میرے سے اپنا کمرہ صاف کروایا, چائے بنوائی, ہر کام اس نے میرے سے کروایا. وہ تو اللہ بخشے میری دادی کو, جو جاتے جاتے مجھے سارا سچ بتا گئی کہ کنجر جھوٹ بول رہا تھا. اچھا, تو آپ ابھی بھی اس کے کام کرتی ہیں بھائی؟ میری جتی بھی نہ کرے. اب مجھے کوئی کام بولتا ہے نا تو میں اس کو بول دیتی ہوں تمہارے باپ کی بیٹی ہوں, نوکر نہیں ہوں. ایتھے رکھ ملنگی, چیتی لگی ہے. لیکن پھر میں ایک دفعہ پھنس گئی. وہ کیسے؟ میرے پاس آیا میرا بھائی بڑا میٹھا ہو کر, میرے سے پیاری پیاری باتیں کی. پھر ایک دم سے ہی مجھے کہتا ہے کہ تمہیں پھپھو کے خاندان والے کیسے لگتے ہیں. اس ٹائم میں بھری پڑی تھی. پھر میں شروع ہو گئی, چاچے مامے تائے پھپھو ہر بندے کو میں نے اندر رگڑ دیا. کوئی 20 منٹ چگلیوں کے بعد مجھے کہتا ہے بس اتنی ریکارڈنگ کافی ہوگی. کیا مطلب؟ کمینے نے ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی. او مائی گاڈ, پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, سارے کام کروائے اس نے, اپنے دوستوں کے لیے چائے بنوائی, کپڑے دھلوائے, اپنے کپڑے استری کروائے اور میرے سے کوکنگ کروائی. اس میں سے بھی اس نے 100 کیڑے نکالے اور لیکن سارا کھا گیا اور میرے لیے ایک نوالا بھی نہ چھوڑا. تو پھر آپ اس گھر سے باہر کیسے آئیں؟ اللہ کی مہربانی اور عشق کی وجہ سے. عشق کی وجہ سے؟ میں سمجھا نہیں. عشق بڑی کتی چیز ہے عمر بھائی. اس کو میں نے نا کسی لڑکی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی میں نے ویڈیو بنا لی. اوہ, سو ہی گیٹس ٹو ٹیسٹ ہز اون میڈیسن. پھر کیا ہوا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. پھر میں نے بھی اس کو رج کے بلیک میل کیا, جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی اس سے منگوا لیتی تھی, اس سے اپنا ہوم ورک کروایا. اس کی جتنی بھی شرٹس تھی میں نے چوری کر لی. اب بیچارے کے ساتھ پرسوں کیا ہوا, نیو ہوڈی لے کے آیا, میں نے پہلے پہن کے جھوٹی کر دی. جھوٹی کرتی. اب عمر بھائی دیکھو, اس کا کیس میرے سے زیادہ خطرناک تھا. مجھے کہتا کو ایجوکیشن نہیں پڑھنا, خود لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے. پھر میں نے بھی کہہ دیا بیٹا اب آیا تو میرے دانت تھلے. کیسا نہ بھائی, ایسی بہن ہو تو دشمن کسی کو نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بہن کے ساتھ کیسے تعلقات؟ بہن سے تو اچھا تھا ایک اور بھائی ہی ہو جاتا. واٹ, ابھی تو آپ نے اپنے بھائی کی اتنی برائی کی ہے. پھر سوچ لیں کہ میری بہن کا لیول کتنا ہوگا. وہ درخت کے نیچے سے گزر رہی ہو نا تو چڑیل اوپر سے کہتی ہے آنٹی آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو کے چلے, میرے بچے آپ سے ڈر رہے ہیں. اوہ, مطلب کافی آتنک ہے آپ کی بہن کا گھر میں. ہے نہیں تھا. اب تو شکر ہے اس کی شادی ہو گئی, اس کی الماری, اس کا روم, اس کی ساری چیزیں میرے پاس آ گئی. لیکن دیکھیں اس کی شادی ہو گئی تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو اس سے؟ یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی شادی ہو گئی ہے ہمارے شہر میں, تو جب اس کا دل کرتا ہے روز منہ اٹھا کے آ جاتی ہے اور مہمان بار کے ہم سے خدمت کرواتی ہے. میں نے تو امی کو بولا بھی تھا کہ اس کی سندھ والی سائڈ پہ ایسی جگہ پہ شادی کروائیں جہاں پہ نہ گاڑی آتی ہو, نہ بس آتی ہو, نہ سڑک ہو, اور رستہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہو. اوہ مائی گاڈ, لیکن آپ کی بہن یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے کتنا مائنڈ کریں گے. یہی تو مسئلہ ہے, صرف مائنڈ کرتی ہے, شرم تو نہیں کرتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بابا کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ ہمارے گھر میں نا صرف 2 بیچارے ہیں, ایک میں اور ایک میرے ابو. باقی سارے گھر والے نے تو سوچ کے رکھا ہے کہ بسمہ کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دینا. اوہ آئی سی, لیکن کیا آپ کے ابو آپ کو انجوائے نہیں کرواتے, کہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر نہیں جاتے؟ ہمارے ابو روز صبح کام کے لیے جاتے ہیں اور جب شام کو تھک ہار کے آتے ہیں تو امی ان پہ چڑھ جاتی ہیں کہ بچے یہ کر گئے, بچے وہ کر گئے. پھر جب وہ اور زیادہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ سو جاتے. بچپن میں ہاں ایک دفعہ لے کے گئے تھے ہمیں چڑیا گھر, لیکن قطرہ مزہ نہیں تھا وہاں. کیوں قطرہ مزہ کیوں نہیں آیا؟ ابھی میں نے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا تھا, وہ بھی تو جانور ہیں. ادھر جا کے بھی اپنے گھر والا ماحول ہی لگ رہا تھا. اوہ اچھا, آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ورلڈ ٹور کروں, لیکن آج تک میں نے محلے کا ٹور نہیں کیا. تو ناظرین یہ تھی آج ہمارے ساتھ ایک ڈرامیٹک بہن جو کہ اپنے سو کالڈ مسئلے مسائل لے کر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی تھی. دوستو بہن ہر گھر کا ایک لاڈلا فرد ہوتی ہے. ان کے نخرے, ان کی فائٹس اور شکوے شکایتوں میں بھی بہت زیادہ پیار چھپا ہوتا ہے. پاکستان کا اوور آل کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر کچھ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اور گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے. لڑکے تو چلو باہر گھوم پھر لیتے ہیں, انجوائے کر لیتے ہیں, لیکن بہنیں بیچاری گھر کی 4 دیواری میں محدود رہ جاتی ہیں. ان کو ٹورز پر جانے نہیں دیا جاتا, ان کو گھومنے کی آزادی نہیں ہوتی, ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی
ہوتی ہیں جو کہ پابندیوں کی وجہ سے حسرت بن کر دل میں رہ جاتی ہیں. ہر خواہش کو شادی کے بعد پر ٹال دیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر شادی کے بعد بھی ان کو کچھ ایسا بندش والا ماحول مل گیا تو بیچاریاں کہاں جائیں گی. تو اسی چھوٹے سے میسج کے ساتھ اپنے ہوسٹ عمر سلیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بھائی آپ کتنے اچھے ہیں. میں اتنی مشکل سے اسلام آباد آئی ہوں. کیا آپ مجھے یہاں کا ٹور کروائیں گے؟ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ گھومنا نا.